السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. زین کیسے ہو؟ الحمدللہ سر. ہمارے مشہور ہونے لگ گیا زین. سر کویشچن یہ تھا کہ جو پورن ایڈکشن ہے تو کیا اس کے یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے میرج ہو جائے اس کے بعد آپ کو لت چھوٹ جاتی ہے، تو کیا سر اس کے شادی کے بعد بھی کچھ اثرات رہتے ہیں؟ زین یار انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نا ایک کیس کر رہا ہوں اس کے اثرات کے حوالے سے. اگر میں بات کروں ٹھیک ہے، پورن ایڈکشن جتنا زیادہ انسٹیٹیوشن آف میرج کو تباہ کر رہی ہے نا، وہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ پورن ایڈکشن ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے. میں یہاں پر ایک بڑی ہی بہادر عورت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں آج. ٹھیک ہے، ویسے تو 2-3 کہانی ہیں، لیکن یہ کہ ایک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مجھے جس نے انسپائر کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک کال آئی ایک دن، آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. میں کہنے لگی، خاتون نے مجھے کہا کہ سر میرے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ پورن ایڈکٹ ہیں. اچھا سر میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ ان کا کوئی علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں جب یہ باتیں سوڑیاں سناتا ہوں نا تو لوگ یہاں پر بڑے فتوے لگائے دیتے ہیں، یہ آپ کیا لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کیا اس طرح کے چسکے لے رہے ہیں. یہ لائیو ہماری سوسائٹی کی پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو اس عورت کی اس ہمت کی داد دینی پڑی، میں نے اس کو سیلوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے شہر سے ہے، بہت ہی چھوٹے سے شہر سے، کوئی بہت بڑا مشہور شہر بھی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، بٹ اس کا شعور دیکھو آپ. پھر اس کا ایمان تھا، کہتی تھی کہ جی میں نے کہتی تھی مجھے 50 شادیاں بھی 50 کیا شادیاں کہہ رہا ہوں 50 زندگیاں بھی مل جائیں تو میں اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس جیسا باپ نہیں ہے، اس جیسا شوہر نہیں ہے، آج تک اس نے مجھے اف تک نہیں کہی. ٹھیک ہے، صرف اس میں ایک یہی خامی ہے، اور یہ خامی اس کو تباہ کر رہی ہے. سر میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں اور یہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے. اب اس کی نا عورت کی وہ ذیل کو، اس کی کنوکشن کو، اس کے ایمان کو، اس کی خواہشات کو اگر آپ چیک کرو تو کہنے لگی کہ میں نے کہا یار الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے بہن، آپ یہ ساری باتیں جو کر رہی ہو بہت اچھی بات ہے، بٹ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ پورن ایڈکٹ ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ کہتی سر پہلے تو یہ تھا کہ شادی کو تقریباً بائی دا وے 20 سال ہو چکے ہیں، مطلب 20واں سال کا چل رہا ہے، 19 ہو چکے ہیں، 20واں چل رہا ہے. کہتی جی پہلی تو یہ ہے کہ 19-20 سال کی شادی میں مجھے ایک دفعہ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کے ایفیکٹس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہوتے وہ میرے ساتھ تھے بٹ ہوتے کہیں اور تھے، کمپیریزن کچھ اور ہو رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جو کہ ظاہر ہے کہتی ہے میں آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں کھل کے کر سکتی، لیکن آپ سمجھدار، ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم نے ماشاءاللہ ان کے 3 بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہتی ہے سب کچھ تھا لیکن وہ انسان میرے ساتھ میرا نہیں تھا. اس کو 2 سیکنڈ بھی ملتے تھے تو وہ باتھ روم میں گھس جاتا تھا، اس کو 2 سیکنڈ بھی ملتے تھے تو وہ کمرے کے کھڈے میں گھس جاتا تھا. 2 بیٹیوں کا باپ ہے، اس کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے بائی دا وے 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے. سو یعنی اور وہ کہتی ہے اسی لیے مجھے یہ شخص سے عشق ہے، پیار نہیں ہے، عشق ہے. مطلب میں اس کے لیے دیوانی ہوں کہ اس جیسا شوہر اللہ ہر عورت کو دے سوائے اسے ایک خامی کے. ٹھیک ہے، تو کہنے لگی کہ سر میں نے اس کی پردہ رکھا ہے ہمیشہ، بچوں کو اس کا موبائل میں ٹچ نہیں کرنے دیتی کیونکہ مجھے پتہ ہے. اچھا وہ اپنی طرح سے سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، یہ بھی بڑی بات ہے. کہتی کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اس کو بتا دیا کہ تم نے یہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، تم یہاں سے گئے ہو، تم نے یہ حرکتیں کی ہیں. تو کہنے لگا تم میری جاسوسی کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں میں جاسوسی نہیں کر رہی ہوں، تمہارا موبائل تم خود کھلا چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اگر میری جگہ بچے دیکھ لیتے تو بیٹی تمہاری آتی، بیٹی ماشاءاللہ اگر 19 سال کی شادی ہے تو بیٹی کم از کم 17-18 سال کی تو ہے نا بڑی. کہتی وہ دیکھ لیتی تو پھر کیا عزت رہتی تمہاری. ایڈکٹ جو ہے نا بیٹا، ایڈکٹ اس کو نہیں پتہ چلتا وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کیوں کرنے جا رہا ہے. سوچو وہ اپنی اولاد کے سامنے ننگا ہو جاتا، باپ کی کوئی عزت رہتی.
اور اس عورت کو میں کہتا ہوں ایسی بیویاں اللہ سب کو دیں، ٹھیک ہے، کہ اس عورت کی عظمت کو سلام ہے کہ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کی عزت کبھی گرنے نہیں دی. کہتی ہے سر ہم لوگوں نے، ہماری لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے. اور لڑائی کیا ہوتی ہے کہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات نہیں کریں گے. کہتی حد جو ہماری آج تک لڑائی ہوئی نا وہ ہم نے 2 دن بات نہیں کی. اور جس دن بات نہیں بھی کی اس دن بلکہ اس کا کھانا اس کی مرضی کا پکاتی ہوں. اس دن میں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ہم ناراض ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ناراضگی میں جو ہے مجھ سے کوئی زیادتی ہو جائے اس کے ساتھ. مطلب کمال، میں بتاؤں نا وہ سعودت کی وہ سٹوری جو ہے وہ بڑی کمال سٹوری ہے. ہم بات کرنے لگے تھے پورنوگرافی کی، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے میاں بیوی کے رشتے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اگر بیوی چاہے تو وہ کیسے کرتی ہے. اچھا خیر وہ آگے چلتی رہتی سٹوری، تھوڑی سی یہ لمبی ہو جائے گی ہماری ویڈیو، 2-3 سیشنز کے بن جائیں گے، لیکن ڈسکشن کی یہ سٹوری سمجھنی بڑی ضروری ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے کہ سر میں ان کے ساتھ، میں نے ان کو بڑی مشکل سے راضی کیا آپ کے ساتھ ایک سیشن کے لیے. وہ نہیں آنا چاہتے تھے لیکن میں نے ایک سیشن کے لیے راضی کیا، تو آپ پلیز ان کے ساتھ ایک دفعہ سیشن کریں، اس کے بعد وہ آپ سے مزید اگر ہوا تو وہ اور بھی کریں گے اگر آپ ضرورت سمجھیں گے. خیر وہ شخص آیا میرے ساتھ سیشن کرنے کے لیے اور درمیان میں ہی سیشن کے اٹھ کے چلا گیا. اور اس کی بیگم نے کہا سر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کسی غیر کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکتا. اب آپ سوچو، اندازہ کرو کہ مطلب ایک بیوی نے پکڑا، وہ شرم نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور وہ شرم آ رہی ہے کہ میں کسی غیر کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں بڑا شرمیلا ہوں. خیر وہ 2 سال پرانی بات تھی، بات ختم ہو گئی. میں نے کہا بیٹا بہن جب تک یہ سیشن خود نہیں کرے گا تو میں تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہتی میں کیا کر سکتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو سپریشن کا تانا دے دوں، میں اس کو خلا کی دھمکی دے دوں. میں کہا دے لوں، دیکھ کے دیکھو، اگر تم سمجھتی ہو کام کرے گی. پھر خود ہی کہنے لگی نہیں سر میں تو اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی زندگی گزارنے کا، ٹھیک ہے. وہ جیسا شخص تو واقعی جو میں نے کہا نا کہ وہ کہتی ہے کہ ایسا شوہر تو قسمت والوں کو ملتا ہے، ٹھیک. اور وہ کیوں کہنے کہتی سوائے اس ایک چیز کے، مطلب میں اس انسان میں ایک خامی نہیں نکال سکتی. یہ بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بیوی آپ کی یہ کہے کہ آپ میں ایز مرد کوئی خامی نہیں ہے، مطلب آپ ایز شوہر، ایز باپ، ایز، کہتی ہے وہ میرا دوست بھی ہے، وہ میرا شوہر بھی ہے، وہ مجھ سے میرا لور بھی ہے، میں سب کچھ ہے وہ، تو میں اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتی. اب ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی کی نیت ٹھیک ہے نا بنانے کی. خیر اینی ویز اس نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ اپنا علم بڑھاؤ. میں کہا آپ اس کے جو ہے ایک تو یہ کہ پہلا کام میرے چینل پہ جو میری پلے لسٹ پڑی ہے، یہ بھی آپ ویڈیوز میں پلے لسٹ پورنوگرافی والی میں ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے. میں کہا جو میری پلے لسٹ پڑی ہے اس کے اندر آپ کو ویڈیوز ملیں گی، 50-60 ویڈیوز ہیں، آپ ان کو پلے لسٹ کو دیکھنا شروع کرو، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ ظاہر ہے مجھ سے بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوگی آپ، ورنہ فیمیل تھراپسٹ ہیں 2 میں آپ ان کے پاس ریفر کر دیتا ہوں. کہنے لگی سر مجھے فیمیلز پہ نہیں ٹرسٹ، میں آپ پہ ٹرسٹ کروں گی، لیکن یہ کہ جتنی ہم بات میں کر سکوں گی میں کر لوں گی، باقی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں. خیر اس نے ویڈیوز دیکھنی شروع کی. پھر وہ کہتا رات آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، کوئی رابطہ نہیں، کچھ نہیں. 2 سال گزر گئے. ابھی کوئی یہ رمضان سے پہلے کوئی 6 مہینے، یعنی یہ 2022 کا جو رمضان تھا، یعنی سوری یہ اپنا 23 کا، ٹھیک ہے، رمضان سے 2 مہینے پہلے میں خیال رمضان کب آیا تھا ہمارا؟ فروری میں رمضان تھا؟ نہیں سوری اپریل میں، مارچ اپریل میں، ٹھیک ہے. تو اس سے 2 مہینے پہلے، میں فروری کی بات ہے، اس کے مجھ سے پھر اس کی مجھے کال آئی کہ سر میں نے آپ سے وہ بات کی تھی، تو میں نے بڑا سوچا اور یہ 2 سال لگے مجھے اس لیول پہ آنے میں کہ ہسبینڈ تو میرا مان نہیں رہا. سر میں اپنا لیول بڑھانا چاہتی ہوں کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ جنت میں جائے. اور اندازہ کرو کہ اس کا ویژن کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک بیوی کا اگر یہ ویژن ہو، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک شارٹ بنتی ہے پوری اس کے اندر، کہ ایک بیوی کا اگر یہ ویژن ہو یا ایک شوہر کا یہ ویژن ہو، ٹھیک ہے، مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے نا، تو وہ چاہیں گے کہ وہ جنت میں بھی سیم لباس پہنے. تو وہ کہتی ہے کہ میرا یہ ویژن ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ میرا جنت میں پارٹنر ہو، اور میں یہی شوہر چاہتی ہوں جنت میں، ٹھیک ہے. تو سوچو اس بیوی کا کیا لیول ہوگا، اور سوچو وہ شوہر کتنا خوش قسمت ہوگا.
اور یقیناً اس شوہر میں کوئی ڈیفینیٹلی کوئی ایسی اچھی بات ہوگی جو ایک عورت جو ہے اس کے لیے جنت میں بھی اس کی متلاشی ہے اور اس کے لیے متمنی ہے اس کی. ٹھیک ہے.